السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 69 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ تو اتنے بڑے انعامات ہیں، یعنی جس نے وہ عمل کیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو اسے ترک کر دیا، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عزت کے گھر میں بسائے گا اور انبیاء کرام کا ساتھ عطا فرمائے گا، اور ان کے بعد رتبے والوں یعنی صدیقین، پھر شہداء، پھر عام مومنوں یعنی صالحین کا بھی ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر و باطن درست ہو اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، بہترین رفاقت ہے ان کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا ہے، جب بھی کوئی نبی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت انتہائی ناساز تھی تو میں نے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ چنانچہ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کو بھی اس وقت دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ بہت سی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شوق حد سے زیادہ تھا، جیسے کہ ربیہ بن قعب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری درخواست یہی ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کی کہ دوبارہ بھی یہی التماس ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کثرت سجود کے ساتھ اپنے معاملہ میں میری مدد کرو۔ یہ مسلم میں موجود ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا، تہجد کے نوافل پڑھنا، اشراق کے نوافل ادا کرنا، نمازوں میں جو سنتیں موقدہ ہیں ان کا ادا کرنا، غیر موقدہ کا ادا کرنا، یہ سب کا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بن سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی آپ تہجد پڑھیں، جب بھی آپ اشراق پڑھیں، جب بھی آپ سنتے پڑھیں، اس بات کا شوق بھی دل میں رکھیں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اخلاص اور اطاعت کی یہ برکت ہے کہ اگر عمل میں کچھ کمی بھی ہوئی تب بھی اخلاص و اطاعت کی وجہ سے اتنے اونچے لوگوں کا ساتھ مل جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک اعمال میں ان سے نہیں مل سکا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہوگی اس کی وجہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اور محبت لازم و ملزوم ہیں۔
وہ محبت جس میں اطاعت نہ ہو جھوٹی ہے، اور وہ اطاعت جس کی بنیاد و محبت نہ ہو دکھلاوا ہے۔ ہاں، محبت و اخلاص کے ساتھ عمل و اطاعت میں کچھ کمی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے پورا کر دے گا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے زیادہ اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے فضل سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں کے حالات خوب جانتا ہے کہ کسے کس کے ساتھ رکھنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی محبت ہے، لہٰذا مجھے یہی امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا، گو کہ میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم علم حاصل کریں گے۔ جتنا بھی آپ کا علم بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ بار آپ حدیث پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور عمل سے محبت ہو سکتی ہے کہ ہر وقت یہ سوچیں کہ کون کون سا عمل سنت ہے۔ سنتوں سے محبت کریں تو گویا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالص محبت کی۔ جیسے کہ کھانے کے بعد گڑ کھانا سنت ہے، گڑ آپ سنت سمجھ کے کھائیں گے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا اور آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ مشہور سنتوں کے علاوہ ایسی سنتیں بھی ہیں جو زیادہ لوگ نہیں جانتے اور ان کو زیادہ مشہور نہیں کیا گیا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ گڑ کھانا کھانے کے بعد سنت ہے، تو یہ بہت کم لوگوں کو میرے خیال سے پتا ہوگا۔ آپ کو اگر کسی سنت کا پتہ چل رہا ہے تو آپ کسی دوسرے کو بتا دیں، خود بھی عمل کریں اور دوسرا بھی جب کرے گا آپ کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ثواب مل جائے گا۔ اپنے بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا ہمیں قرب نصیب فرمائے جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ومن، اور جو، یطیع اللہ، اطاعت کرے اللہ کی، و، اور، الرسول، اس کے رسول کی، فاولئک، تو یہی لوگ، مع الذین، ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جو کہ انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور سچے رسولوں میں سے، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن، اور بہت خوب ہیں، اولئک، وہ لوگ، رفیقا، رفاقت کے لحاظ سے، یہی بہترین اعلیٰ رفاقت ہے، حسن رفاقت ہے، بہت ہی خوبصورت رفاقت۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔